بات ہو رہی ہے کشمیر کے حوالے سے۔ گزشتہ برس 5 اگست کو بھارت کی حکومت نے جموں و کشمیر ریاست کو خصوصی حیثیت دینے والے آرٹیکل 35A اور 370 کو ختم کر دیا تھا۔ ریاست کو 2 یونین ٹیریٹریز جموں کشمیر اور لداخ میں تقسیم کر دیا تھا۔ کشمیریوں کو ہمیشہ سے یہ خدشہ تھا کہ اگر بھارت کے آئین میں موجود یہ آرٹیکلز جو ہیں وہ ان کی حفاظتی دیوار اگر وہ گر گئی تو پھر فلسطینیوں کی طرح وہ بے وطن ہو جائیں گے، کیونکہ پھر یہاں پر غیر مسلم آبادکاروں کے بسنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے، اور کشمیر کی جو خواتین ہیں، کشمیر کی خواتین، بالکل، کیونکہ کشمیر کی ایک سٹرگل تو چل ہی رہی ہے، لیکن وہاں پہ ایک اور سٹرگل چل رہی ہے، اور وہ ہے ان خواتین کی جن کے بیٹوں کی جانیں چلی گئیں، جن کے شوہروں کی جانیں چلی گئیں، والد گزر گئے، لیکن آج تک وہ سٹرگل ہی کر رہی ہیں۔ تو ان کے حوالے سے بھی خاص طور پر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ سوشل ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ موجود ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی تعلق رکھتی ہیں، اور انہوں نے بہت سٹرگل کی، اور کیونکہ خود بھی ان کا تعلق کشمیر سے بھی ہے، خاتون بھی وہ ہیں، تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتی ہیں کہ وہاں پر خواتین کی سٹرگلز کیا ہیں۔ ماریہ ترانہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ماریہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو اگر ہم کشمیر کی جو ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک اس کی جو جغرافیکل باؤنڈریز ہیں، اب وہ اس طرح ڈیوائیڈ ہوا ہے کہ ایک حصہ ہمارے پاس ہے اور ایک حصہ جس پر قبضہ کیا ہے بھارت نے۔ اگر ان دونوں کا فرق تھوڑا سا واضح کر دیں، کیونکہ بینگ کشمیری آپ بہتر طور پہ لوگوں کو یہ بتا سکتی ہیں کہ ہمارے والے کشمیر میں اس وقت کیا ماحول ہے، اور اس طرف جس پر بھارتی فوج قابض ہے کیا ماحول ہے وہاں پر۔ پہلے تو آپ دونوں کا بہت شکریہ، ہم ٹی وی کا شکریہ جنہوں نے آج مجھے اس اہم دن کے اوپر یہاں پر مدعو کیا بات کرنے کے لیے۔ جیسے کہ آپ تعارف پہلے کروا چکے ہیں، جی ہاں، کشمیری خواتین چاہے اس پار ہوں یا اس پار ہوں، ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، بیکاز آپ جب کشمیر کا نام لیتے ہیں تو وہ شناخت ہے جو آپ کو ذمہ داری کا احساس دیتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس پار اور اس پار، ہمیشہ مجھ سے بھی یہی سوال پوچھا جاتا ہے۔ آئی واز ریپرزینٹنگ کشمیر ان یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل جنیوا، تو وہاں پر بھی اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کیا کرتے تھے۔ آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم، اینڈ پھر اس کے بعد مجھے آئی ہیڈ این اپرچونیٹی ٹو ایکچولی ٹریول ٹو ادر پارٹ آف کشمیر۔ تو جب میں وہاں پر گئی تو میں وہاں پہ اپنے بہت سارے عزیز لوگوں سے ملی، فیملی والوں سے، جن سے میرے خیال ہے کہ نہ تو میرے دادا دادی مل سکے تھے، نہ میرے پیرنٹس مل سکے تھے۔ پھر جو ایک تجربہ تھا وہ اس قدر ہولناک تھا۔ جب میں واپس آئی تو آپ یقین کیجئے کہ واگا کے راستے گئی تھی، میں واپس آئی، قائد اعظم کا شکریہ ادا کیا، واگا بارڈر پہ کتنی دیر میں اس چیز کے لیے روتی رہی کہ شکر ہے کہ ہم اس پار میں رہتے ہیں، کیونکہ آزادی بہت بڑی، بالکل، اور آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے جی، وہاں اس پار میں جو ہے ہندوستان نے کچھ ایسے کالے قوانین لگائے ہیں، جیسے کہ پبلک سیفٹی ایکٹ، آرم فورس پاور سیفٹی ایکٹ، پھر ٹاڈا اور پوٹا جیسے کالے قوانین جو آپ سے آپ کے جینے کا حق چھین لیتے ہیں۔ ہر انسان کا پہلا حق اس کا جینا ہے، اس کا زندہ رہنا ہے۔ اف یو ڈونٹ ہیو اے رائٹ، اور تو پھر آپ یہی کہتے ہیں کہ بھئی دے ہیو امپیونٹی ایکچولی ٹو کل اینی باڈی اینی ویئر اینی ٹائم۔ اور اب یہاں ہمارے یہاں کی صورتحال ذرا واضح کر دیں۔ بالکل، اور میں جب آزاد کشمیر میں، آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ان آزاد کشمیر، ہمارے ہاں جو میرے اندر آج یہ کانفیڈنس ہے، اور جو جس پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ میں بہت دنیا گھومی، تو میں اس بہت فخر سے یہ کہتی ہوں، آئی ایم اے پاکستانی بائی چوائس ایکچولی۔ آئی ہیڈ این اپرچونیٹی ٹو لیو اینی ویئر ان دا ورلڈ، بٹ آئی چوز ٹو لیو ان پاکستان بیکاز پاکستان از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ۔ کشمیر کے لیے جو اسٹرگل پاکستان نے کی، پاکستان کی حکومتوں نے کی، پاکستان کے اداروں نے کی، اور آج بھی پاکستان کے جو لوگ کر رہے ہیں، میرے خیال ہے کہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں کسی پاکستانی سے اگر آپ کبھی کشمیر کی بات کریں گے، وہ بہت احساس اور ہمدردی سے اس کو، جو ہے ہماری پوری قوم کا سینٹیمنٹ، irrespective of the religion، قوم اگر پاکستان میں کوئی شخص رہ رہا ہے تو اس کا کشمیریوں سے اتنی محبت ہے جتنی کہ اس بندے کی جو مظفر آباد یا باغ یا وہاں پہ رہ رہا ہے۔ تو وہ ایسا ہی ہے کہ آزاد کشمیر میں خاص طور کی مظفر آباد کی فضا میں ایک آزادی ہے، یہ وہ کانسٹیٹیوشنل آزادی ہے جو میرا خیال ہے کہ اس پار کے سری نگر میں رہنے والے، پلوامہ میں، ہندواڑہ میں، جموں میں رہنے والے وہ محسوس نہیں کر سکتے، پر مظفر آباد، راولہ کوٹ، میرپور، کوٹلی، ہر جگہ میں وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہمیں ملے ہیں، فریڈم از اے فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف اسمبلی اینڈ فریڈم ٹو لیو ایکچولی۔ بالکل، ہر طرح کی آزادی جو ہے وہ یہاں پر میسر ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ ہر روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی قدم، کوئی نہ کوئی پابندی لگائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر آزادی جو ہے وہ سلب ہو رہی ہے۔ اب آپ کا جو
क्योंकि यूर अ वुमन, वहाँ पर जो हमने औरतों की स्ट्रगल्स देखी हैं, ख़वातीन की, वहाँ पे बहुत कुछ ऐसे मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो मकबूजा से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ पर आज भी उनकी फैमिलीज आबाद हैं। वो ये कहती हैं कि कुछ ऐसे ख़ानदान भी हैं, एक रोड है वहाँ पर बाकायदा ऐसी कि जहाँ पर घर ही सिर्फ उन लोगों के हैं कि जहाँ पर अब सिर्फ औरतें हैं, क्योंकि उनके बापों को मारा गया, उनके भाइयों को मारा गया, कुछ जेल में हैं, कुछ बंद हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स में हैं, कुछ का पता नहीं वो कहाँ गए, गायब हो गए। तो औरतों की क्या स्ट्रगल्स हैं वहाँ पर? जब हम कश्मीर की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहला तो मुझे ये लगता है एक माँ, एक बहन, एक बेटी की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि आज वहाँ की माँ ने अपने बच्चे का रास्ता देखना छोड़ दिया है। इतनी अनसर्टेनिटी है उस फ़िज़ा में जब आप जाते हैं, जब बच्चे स्कूल जाते हैं। जैसे हमारी माएँ हमें रुखसत करती हैं, जब वहाँ पर माँ रुखसत करती है तो उसे पता नहीं होता आइदर वो वापस आएगा he या will come alive or dead। अगर आप कश्मीरी ख़वातीन को देखें तो वो बहुत बहादुर हैं, वो इतनी बहादुर हैं कि वो इस मौके पे भी किताबें लिखती हैं। आपको याद होगा 23 फरवरी 1991 को एक वाक़या हुआ था कुनान पोशपुरा का, जो कि एक मास रेप्स थे, जो कि बहुत अरसे के बाद उसकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड कराने के लिए 200 किलोमीटर दूर बुलाया गया, वो भी एक इंटरनेशनल प्रेशर पे। बहुत अरसे तक